ساری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ ہم حالات کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جیسے اللہ جل جلالہ و من والہ آسمان کے خالق ہیں، زمین کے خالق ہیں، اس پوری کائنات کے خالق ہیں، ایسے حالات کے خالق بھی اللہ جل جلالہ ہیں. حالات خود بخود نہیں آتے، حالات کسی اور کے فیصلے سے نہیں آتے، حالات قوموں کے چاہنے سے نہیں آتے، حالات قوموں کے فیصلوں سے نہیں آتے، بلکہ حالات بھی اللہ جل جلالہ و من والہ کے فیصلے سے آتے ہیں. اللہ پاک اس کے لیے عزت کا فیصلہ کر دیں، سارے مخلوق بے عزتی کے اسباب سے بھر جائے، اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. اللہ جل جلالہ اس میں سے عزت نکال کے رہیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس کا اعلان فرماتے ہیں، فلاں بندہ اللہ جل جلالہ کا محبوب ہے، فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس اعلان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس کی محبوبیت کو بحر و بر میں پھیلا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جہاں نبی علیہ السلام نے کامیابی بتائی ہے، ہمیں کامیابی کا یقین آ جائے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی بتائی ہے، وہاں ناکامی کا یقین آ جائے. ایمان کہتے اسی کو ہے. ایمان جو ہے کہتے ہیں لغت میں کسی آدمی کے اعتماد پر اس کی بات کو ماننا، کہ چونکہ فلاں آدمی قابل اعتماد ہے، فلاں آدمی سچا ہے، اور اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کے اعتماد کی وجہ سے اس کی بات کو ماننا. اور شریعت کی اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. عقل کے ترازو پہ نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، اور کئی موقعوں پر، کسی ایک موقع پہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں تمہیں کلمے کی طرف بلاتا ہوں، اگر یہ کلمہ تم نے قبول کر لیا تو عرب پر تمہاری حکومت ہوگی، عجم تمہیں جزیہ دے گا. اور بظاہر حالات کیا تھے کہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا تھا وہ اپنی جان کو نہیں بچا سکتا تھا. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عتبہ بن ربیعہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اس کی پناہ کی وجہ سے وہ محفوظ رہتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور میں امن سے ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، تو اس کو اپنے اندر یہ بات بڑی مایوب محسوس ہوئی کہ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو ویسے نہیں ہوں، اور میں ایک کافر کے امن میں آؤں. تو عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں اپنی امان تمہیں واپس کرتا ہوں. ان کا کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے، میری امان میں کوئی نقص آیا ہے، میں نے اپنی اس کو پورا نہیں کیا ذمہ داری کو. فرمایا نہیں، بس میں تو اللہ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، کسی کافر کی امان میں نہیں آنا چاہتا. تو میں بیت اللہ میں چلو. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا، اللہ کی شان واپس آ رہے ہیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شاعر جو ہے وہ اشعار پڑھ رہا ہے،
اس نے ایک مصرع پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. تو انہوں نے تصدیق کی کہ تو نے سچ کہا. اس نے دوسرا مصرع کہا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں لا محالہ انہوں نے زوال پذیر ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس شاعر کو غصہ آ گیا، قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ نئی بات آج میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک آدمی اٹھ، تو انہوں نے ایسے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں نعوذ باللہ یہ ان بے وقوفوں میں سے ہے، چند جو بے وقوف جو ہے جنہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے. اور آیا اور اس کو ایسے تھپڑ مارا یا کچھ اور چیز ماری کہ اس کی آنکھ سے ضائع ہو گئی. تو عتبہ وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا بھتیجے دیکھ لیا، میری امان کو چھوڑ دیا، اب بھی میری امان میں آجا، بچ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو آنکھ میری بچ گئی ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے. تو میرے بھائی اور دوستوں حال تو یہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں کہ اگر تم نے قبول کر لیا تو عرب پر تمہاری حکومت ہوگی، آج تمہیں جزیہ دے گا. وہ ایک جو ہے تاریخ کی کتاب ہے رحیق المختوم،